تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام، سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا۔ اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی کی۔ بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی کو؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں، وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بی بی نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے، تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا۔ وہ میریوں سے اٹھی۔ بی بی نے کہا اچھا، میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں، میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تجھ سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی، اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ اب ایسے سننا جیسے شیعہ حلالی سنتے ہیں، زندہ باد علی ولی اللہ پڑھنے والے، علی ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد۔ بی بی نے کہا ذرا ہوا کو روک۔ اس نے کہا علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی نے کہا چل ہوا نہیں روک سکتا، تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک۔ اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی کہا چل یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں، تیرے دربار میں گھوڑے ہیں، گھوڑوں پہ سپاہی ہے، گھوڑا سم اٹھا کے رکھ رہا ہے، سموں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے سم روک۔ اس کا بی بی یہ بھی میرا اختیار نہیں۔ بی بی کہتی تو کہتا تھا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں ماننا، اور خود ہی کہہ رہا ہے یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں۔ اس نے کہا علی کی بیٹی یہ اختیار انسانیت سے باہر ہے، کوئی انسان ہو کے ہوا کو کیسے روکے، کوئی انسان ہو کے اونٹوں کے گردن کو کیسے روکے، کوئی انسان ہو کے گھوڑوں کے سموں کو کیسے روکے۔ 4 قدم علی کی بیٹی آ گئی۔ بی بی کہا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں۔ اوسکار چپ، اوسکار چپ، اتنا کہنا تھا، ہوا وہی رکی۔ جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس سپاہی کا ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہیں آیا، جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی، جس کا ناک کے نتنے سے سانس باہر آیا تھا اس کا اندر نہیں آیا۔ جب پورا دربار پتھر کا بن گیا، یزید نے پورے دربار کو دیکھا، پورے دربار میں بت کھڑے ہیں، کوئی بندہ نہیں کھڑا، پورا دربار سکتے میں ہے، یزید کا بدن کانپا۔ اس نے کہا علی کی بیٹی یہ کیا کر دیا؟ اب بتا اختیار تیرا ہے یا ہمارا؟ ظاہراً بسم اللہ جی، جلدی کیجئے گا، جلدی کیجئے گا۔ جلدی جلدی کیجئے، جلدی کیجئے۔ بسم اللہ صاحب، بسم اللہ، بسم اللہ پاک، بسم اللہ پاک، بابا جی بسم اللہ۔ بی بی نے کہا کہاں ہے تیرا اختیار؟ ظاہراً 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 رسیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں، یہ رسیوں کے ساتھ بھی با اختیار تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، لیکن ہاتھ کھول نہیں رہا تھا، مٹھی بند نہیں ہو رہی تھی، آنکھ اپنی مرضی سے جھپک نہیں رہے تھے، پاؤں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں رہے تھے۔ جب یزید نے پورے دربار میں دیکھا کہ کوئی بھی سپاہی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا علی کی بیٹی معجزہ نہ دکھا، قدرت نہ دکھا، تجھے تیرے باپ کا واسطہ، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے۔ بی بی جلال میں آ کے اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہیں؟ ہمارا حق ہے